الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. نعمت کے میسر آنے پہ کیا کرنا ہے؟ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اس بارے میں انسانیت کی رہنمائی فرمائی. اپنے آپ کو اور سننے والوں کو ٹھیک راہ پر لانے کے ارادے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ 19واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ نمبر 19 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. غالباً آپ کے پاس صفحہ 379. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں سے جمع کیے. اب وہ روانہ ہوئے. چونٹیوں کی ایک بستی پر پہنچے تو ایک چونٹی نے اپنی ہمجنس چونٹیوں کو آواز دی، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر نہ جانتے ہوئے تمہیں رون نہ دے. تم نہ جانتے ہوئے لاشعوری طور پر انہیں پتہ نہ ہو کہ نیچے کون ہے قدموں کے، تو کہیں رون نہ دے. سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس ندا کو اپنے لیے رب کی نعمت سمجھا، اس پہ مسکرائے، خوش ہو کے مسکرائے اور یہ الفاظ مبارکہ کہے جو آج کا ہمارا سبق ہے. رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب، مجھے چمٹا دیجیے. پوری توجہ کروں میں اور آپ. یہ نہیں عرض کی کہ میں شکر کروں، بلکہ مجھے شکر کے ساتھ چمٹا دیجیے. اے میرے رب، مجھے چمٹا دیجیے کہ میں شکر کروں آپ کی نعمت کا جو آپ نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین، اور یہ کہ میں اچھا عمل کروں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دیجیے. میں آپ توجہ کریں کہ رب العالمین سے ان کی اس فریاد میں ہمارے لیے کتنے دروس، عبرتیں، نصیحتیں اور سبق ہیں. پہلی بات، انہوں نے شکر کے ساتھ چمٹنے کی اپنے رب سے فریاد کی. اللہ کا نبی اور وہ نبی جنہیں اللہ نے فہم دیا، سمجھ دی، قرآن کریم میں ذکر ہے، ہم نے یوں سلیمان کو سمجھا دیا.
اور وہ بادشاہت بھی ان کے بعد قیامت تک اتنی عظیم بادشاہت کسی کی نہ ہو. اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور کس طرح مانگ رہے ہیں؟ شکر کروں اور سمٹ جاؤں. اتنا بڑا انسان اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کی نعمتوں سے بڑا بننے والا، جس چیز کو مانگ رہا ہے وہ چیز معمولی ہوگی یا بہت بڑی؟ ہم اپنے خیال میں بوڑھے بنتے ہیں، ہماری حیثیت کیا؟ کچھ بھی نہیں. اور جن کو اللہ نے واقعتاً بڑا بنایا کیا مانتے ہیں کہ شکر کے ساتھ سمٹ جاؤ. اور یہ بات گزر چکی ہے. شکر کیا ہے؟ دل کی گہرائی سے سمجھنا جو ملا ہے رب کی رحمت، زبان سے اس کا اعتراف کرنا، اور سر کی چوٹی سے قدموں تک اللہ کی عطا کردہ نعمت کو ان کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا. نافرمانی کا نام و نشان مٹ جائے مگر نہ شکر کا ہے. اتنا بڑا انسان عقل و فہم میں، قوت میں، اقتدار میں اللہ سے جو چیز اس طرح زور سے مانگ رہا ہے وہ چیز کتنی بڑی. شکر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اگر اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو تو یہ کیا کچھ کم ہے. دوسری بات، اس دعائے مبارک میں، اس دعائے مبارکہ میں وہ نعمت کیا تھی؟ توجہ فرمائیے. شاید مفسرین کی بیان کردہ بات آپ تک پہنچا پائے اللہ کی توفیق سے. اس موقع پر نعمت یہ دیکھی کہ ایک چونٹی گواہی دے رہی ہے. سلیمان علیہ السلام ان کے لشکر کے بارے میں کہ وہ روندیں گے تو جانتے ہوئے یا انجانے، وہ یہ لاشعوری طور پر. اللہ اکبر. اسی میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام ان کے لشکری جانتے ہوئے چونٹی ایسی مخلوق کو اپنے قدموں تلے روندیں گے نہ. ظلم سے ان کے دور ہونے کی گواہی اور ان کے لشکر کے دور ہونے کی گواہی سنی. رب کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، بلکہ شکر سے چمڑنے کی التجا کرنا. اللہ اکبر. یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت. ہماری کیفیت کیا ہے؟ ذرا قوت مل جائے اتنی دیر لذت نہیں آتی جب تک کسی پر ظلم نہ کرے، اور کوئی نہ ملے تو بیوی بچے تو ہے نا ظلم کے لیے، بہو تو ہے نا ظلم کا نشانہ بننے کے لیے، بوڑھے ماں باپ تو ہیں ظلم کا نشانہ بننے کے لیے. کیا کہانی یہی نہیں؟ کیونکہ مذہب ہاں سارے نہیں، جب سارے ہو جائیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اکثریت ایسے ہے. اڑوسی پڑوسی کا ناک دم نہ کریں تو دولت کا کیا فائدہ؟ اپنے ماتحتوں کو اذیت کا نشانہ نہ بنائیں تو ہمیں بڑا کون مانے؟ ظلم کتنی زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ ظلم سے بچنے کی گواہی سلیمان علیہ السلام سن کر اللہ کے لیے سراپا شکر بنا. تیسری بات، چونٹی نے جو گواہی دی وہ کس کس کے بارے میں دی؟ بولیے. اللہ اکبر. جیسا حاکم ہوگا ویسے اس کے لشکری ہوں. حاکم کو پہچاننا ہو اس کے لشکریوں کو دیکھو، لشکریوں کو پہچاننا ہو حاکم کو دیکھو. جیسا اوپر والا ویسے نیچے ہو.
استثناءات ایکسیپشن ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن عام فائدہ یہ ہے جب سلیمان علیہ السلام ظلم سے اتنی دور ہیں کہ چونٹی گواہی دیتی ہے، تو صرف وہی دور ہیں یا اور کون ہیں؟ ان کے لشکر بھی دور ہیں۔ نمبر 4، اب بات تو ان کی تھی، اپنے ماں باپ کو بھی شامل کر لیا، وعلی والدیہ، اللہ اکبر، یا اللہ والدین کو بھی سمجھا دے، اولادوں کو بھی سمجھا دے۔ والدین کیا ہیں؟ اولاد کو گھر ملنے والی نعمت، والدین کے لیے بھی باعث فخر، رب کا احسان ہے اولاد کا اچھا ہونا، اچھی سیرت اور کردار کا مالک ہونا، ماں باپ کو کیا کہتے ہیں؟ اپ گریڈ، اونچا کر۔ تو یہ نعمت جب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ چونٹی گواہی دے رہی ہے ان کی اور ان کے لشکر کے عدل و انصاف کی، تو اس میں ان کے ماں باپ پر بھی رب ذو جلال کا احسان ہے کہ ایسا بیٹا دیا کہ اس کی نیک نامی سے اس کے ماں باپ کی نیک نامی میں اضافہ۔ اور اگر یہ بات ہے تو معاذ اللہ دوسری بات بھی خطرناک، اللہ کرے کہ ہم اپنے والدین کے لیے ان کی نیک نامی کا سبب اور ہماری نسلیں اولادیں ہمارے لیے نیک نامی کا سبب۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ اکبر، اتنی بڑی گواہی، چونٹی گواہی دے رہی، بہت بڑی گواہی، کوئی رشوت ہے، کوئی اپروچ ہے، کوئی مصلحت ہے، اللہ کے حکم سے چونٹی گواہی دے رہی ہے، بہت بڑی گواہی مل گئی۔ اب کیا ہے؟ اپنا رخ، اپنا کانٹا بدلنے میں بول بڑا ہو گیا، اتنی بڑی گواہی مل گئی تو آئندہ کے لیے کیا نیت ہے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ حضرات، اللہ کے لیے میں آپ غور کریں، موت تک نیکی سے ہٹنے کی، نیکی میں سستی کی گنجائش کوئی، جو ہٹا مارا گیا، جس نے کوتاہی کی وہ کھوٹا ہو گیا۔ ہاں مجبوری ہے، بیماری ہے، اللہ بچا، جبر و اکراہ ہے، اس کا معاملہ جدا ہے، لیکن آدمی یہ سمجھے میں بہت کر چکا، اب میں چھٹی کروں، رب کے دین میں نہیں کسی اور میں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا جب آپ فارغ ہو جائیں تو اتنی عبادت کیجئے کہ تھک جائے۔ یہ چھٹی ہے جب اس جسم سے روح نکل جائے، اور پھر اس کے بعد اگر کامیاب ہوگی تو چھٹی چھٹی ہے، نہ ہو تو ماری ماری۔ یہ دنیا جب تک جان میں جان ہے اس میں چھٹی والی بات نہیں ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ کا نبی اپنے وقت میں نیک اعمال کی بلندی پر ہو، تو سلیمان علیہ السلام عرض کرے یا اللہ رکنا نہیں چاہتا، ایسا عمل اچھا کروں کہ اسے آپ پسند آئے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے وقت میں صالحین کا امام ہو، اگر امام نہ ہو تو نبی کیسے ہو؟ لیکن آج یہ دیکھیے ہم کچھ بھی نہیں تو ہمارا نخرہ سنبھالا نہیں جاتا، جس سے پالا پڑ جائے
اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اور اتنی بڑی شخصیت، دین اور دنیا دونوں اعتبار، صحابان سمجھ آ رہی بیٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ تھے داخل کے نہیں وہ یہ تھے نہیں، صالحین کے اپنے وقت میں امام تھے، لیکن آج بھی دیکھیے کیا میں آپ ایسے ہیں؟ اللہ بنا دے، اللہ بنا دے، اللہ بنا دے یا اللہ۔ جو سنا جو پڑھا اس میں سے جو ٹھیک بات ہے کہنے والے نقم میں اور سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرماؤ، اور اس میں میری اور سننے والوں کی جو کوتاہی ہے، ہماری نسلوں کی جو کوتاہی ہے، اولادوں کی کوتاہی ہے، بہن بھائیوں کی کوتاہی ہے، وہ اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، نیک حاجات کو پورا فرما، بیماریوں کو رفع فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما، اے اللہ شیطان ظالم کے شر اور فتنے سے بچا، اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے کنبوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے خاندانوں میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ امت میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، اے اللہ پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، اے اللہ بیماریوں پریشانیوں سے نجات دے، اور اے اللہ جو ہو چکا ہے ہو رہا ہے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، بیماریوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، دکھوں سے بچا، آفتوں سے بچا، مصیبتوں سے بچا، اے اللہ امت پہ نظر کرم فرما، اے اللہ امت کو ہدایت دے، اے اللہ امت کو ہدایت دے، اے اللہ امت کو ہدایت دے، اے اللہ اپنے عذابوں کو دور فرما، دور فرما، دور فرما، اور ہم سب کی اصلاح فرما، اے اللہ جو عذاب آ چکے ہیں وہ دور فرما، جو آ رہے ہیں ان سے بچا، ان کو ختم فرما، جو آنے ہیں ان کو اپنی رحمت سے ختم فرما، اے اللہ دین کا دور دورہ فرما، تقویٰ کی بہار ہوا، کتاب و سنت کا غلبہ فرما، بے حیائی، بے دینی، بے غیرتی، فحاشی اس کا نام و نشان مٹا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله